السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا مل آپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، آج کے اس ویڈیو میں ہم اسم ذات کے عمل کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسم ذات کا عمل یعنی لفظ اللہ کا عمل، اس کے مختلف طریقہ کار ہیں، مختلف چلے ہیں، مختلف طریقوں سے اس کو لوگ کرتے ہیں اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اسم ذات کا عمل سب سے پہلے یہ کام کس کے لیے آتا ہے؟ ویسے اس کے تو بہت سارے فوائد ہیں، برکتیں ہیں، لیکن یہ کس کس کام کے لیے آتے ہیں، یا ہم اب جو عملیات کا ہمارا کورس ہے اس میں جو پہلا چلہ ہے، اس میں ہے پہلا چلہ کیوں، یعنی اسم ذات کی چلے کی ابتدا ہی ہم نے کیوں ہے، جو کہ شاہین عملیات کورس ہمارا حضرات کا کورس ہے، اس میں اسم ذات کی چلے کی کیا وجوہات ہیں۔ اسم ذات کا چلہ آپ لوگ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہو۔ ویسے تو یہ اسم اعظم بھی ہے، اسم اعظم انشاءاللہ تعالی اسم اعظم پہ میں بات بھی کروں گا، اور اسم ذات یعنی لفظ اللہ اسم ذات میں آتا ہے، اور اسم اعظم تو ہے ہی، اسم ذات بھی ہے، صحیح ہے۔ تو اب اس کے فوائد کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم عملیات میں، شاہین عملیات کورس میں اس کو کیوں کروائے جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ باطنی آنکھ کھولنے کے لیے، باطنی جو آنکھ ہوتی ہے، یعنی تیسری آنکھ بھی جسے کہتی ہے، روحانی آنکھ بھی کہتے ہیں، برکت والی آنکھ بھی کہتے ہیں، کوئی بھی لفظ آپ کہتے ہیں، یا پوشیدہ چیزوں کو دیکھنے والی آنکھ بھی کہتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو اسم اعظم سے بڑھ کے اور کون سا عمل کھول سکتا ہے؟ یعنی روحانی طاقت کو بڑھانے کے لیے، باطنی آنکھ کھولنے کے لیے یہ بہت زیادہ پاورفل عمل ہے۔ عموماً عملیات کی دنیا میں سب سے پہلے لوگ حروف تہجی کے اعمال نکالتے ہیں، یہ بات یاد رکھ لینا، لیکن ہم سب سے پہلے اسم ذات کا عمل کیوں بتاتے ہیں؟ اب ایک بہت بڑا راز ہے، ویسے حروف تہجی بھی ہیں، حروف تہجی علیحدہ ایک پورا مضمون ہے، موضوع ہے۔ اگر حروف تہجی کی صحیح عمل کی آپ زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں تو اس پہ غالباً 2 سال سے لے کے 4 سال تک کا وقفہ آتا ہے، کیونکہ ایک الف کو آپ نے 40 دن پڑھ لینا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 28 حروف ہے، تو 28 حروف کو آپ 40 سے ضرب دے دیں تو کتنے مہینے یا کتنے سال اس پہ بن جاتے ہیں، کیونکہ ہر لفظ کا علیحدہ علیحدہ زکوٰۃ نکالا جاتا ہے۔ تو اسم ذات ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے اس میں پاور، یا ایک تو اسم اعظم ہے، دوسرا باطنی آنکھ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، تیسرا یہ بہت زیادہ علماء کرام یا عاملین حضرت اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے اسم ذات کا عمل کر لیں، کیونکہ اسم ذات جب دل میں آتا ہے تو باقی چیزیں انسان خود بہت آٹومیٹک آ جاتی ہیں۔ میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ آپ ایک عمل کی طاقت کو، تاثیر کو پالیں تو باقی چیزیں اس کے ساتھ خود بخود میچ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے شاہین عملیات کورس میں سب سے پہلے اسم اعظم یا اسم ذات کا عمل ہم اس لیے کروا دیتے ہیں کہ اس سے آپ کی باطنی آنکھ کھلنے لگ جاتی ہے، اور جب باطنی آنکھ کھلنے لگتی ہیں تو آنے والے وظائف، آنے والے معمولات، آنے والے چیزیں آپ کو بآسانی نظر آنے لگتی ہے۔ عموماً بدقسمتی ہماری ایک یہ ہے کہ ہم کسی کی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، 1 منٹ کا عمل، 5 منٹ کا عمل، یا ایک رات میں یہ چیز حاضر، یہ چیز حاضر تو ہوتی ہے، یہ بات میں نہیں کہتا کہ نہیں حاضر ہوتی، لیکن اس حاضری کے لیے، اس چیز کو دیکھنے کے لیے آپ کے پاس وہ آنکھیں ہیں ہی نہیں، تو آپ کہاں سے دیکھ لو گے؟ اس پہ اکثر جھوٹے جو لوگ ہوتے ہیں، یا پراڈیا لوگ کہو، یا کوئی بھی لفظ میں استعمال کروں، اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ جو چیز وہ کہتے ہیں کہ بھئی چیز تو ہم نے آپ کی طرف بیچ دی، آپ کی باطنی آنکھ نہیں کھولی، اب سب سے پہلے اس نے پری کے نام پہ ان سے 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، 3 لاکھ روپے لے لیا، پھر کہتے کہ باطنی آنکھ اب کھلنی پڑے گی، تو پھر باطنی آنکھ کے ذریعے وہ کھولنے، پھر جب کہتی ہے باطنی آنکھ اب کھل گئی تو وہ چیز واپس دوسری طرف، تو اسی میں سال ہر سال لگا لیتے ہیں اور اس شخص کو اپنے ساتھ پھنسا کے رکھ دیتے ہیں، اور جب اس بندے کو عقل آتی ہے تو وہ بہت کچھ لوٹ لیتا ہے۔ میرے پاس ایسے بہت سارے کیس آئے، یہاں تک کہ پاکستانی 30 لاکھ روپے تک بھی ایک شخص کا میرے پاس کیس آیا کہ ایک شخص نے پاکستانی 30 لاکھ روپے مجھ سے لیے، پہلے یہ بات کر رہا تھا، پھر یہ بات کر رہا تھا، اور اتنے سال گزر گئے، اور جب عقل آئی تو اب کچھ بچا ہی نہیں، کیونکہ ان میں سے بعض پھر کیا کرتے ہیں، وہ آپ ان کو ڈیٹیل دیتے ہو، ان کو آپ تفصیل دیتے ہو، تصویر دیتے ہو، نام دیتے ہو، اگر اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے تو پھر اسی شخص پہ جنات چھوڑتے ہیں کسی اور کے ذریعے، کسی اور عامل کے ذریعے، کیونکہ ان کے پاس تو آپ کی اور آپ کی والدہ یہ تمام ڈیٹیل ہوتی ہے، اس عامل نے تو آپ کو پہلے سب کچھ آپ نے ان کو پہلے دیا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ یہ غلطی بھی کر لیتے ہیں، اور وہ اگر خود سے عمل نہیں کرتے پھر اس پہ کوئی دوسرا کر لیتے، کیونکہ میرے پاس جتنی بھی لوگ آئے ہیں
اس تشخیص کے معاملے میں تو میں نے اکثر ایسا دیکھا کہ وہی لوگ، وہی عاملین ان پہ چیزیں چھوڑتی ہے، اور جب ہم اس کی تشخیص کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے بذات خود کچھ نہیں کیا، بلکہ اس نے خود کسی سے کروایا، کیونکہ اس نے تو یعنی جو سائل ہے، جو شخص حاضری لینا چاہتا ہے، اس نے تو بہت سارے پیسے ان کو دیے، تو کچھ پیسے اب وہ کسی اور عامل کو دیتے ہیں کہ آپ اس پہ یہ کر لو، یہ بندش لگا لو، یہ بندش لگا لو۔ تو اکثر یہ بھی ہوتا ہے۔ میں نے بات شروعات کی تھی کہ 1 دن والے اعمال، 2 دن والے اعمال، ان کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھ سے یہ مشورہ مانگتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں 1 دن کا عمل دے دے، مختصر عمل دے دے۔ میں اس فیلڈ میں غالباً ابھی 2024 چل رہا ہے، اور میں اس میں 12-14 کے قریب، تو 8-10 سال یا 13-14 سال میرے اس فیلڈ میں ہو گئے ہیں، 10 سال تو کم سے کم ہو گئے۔ مجھے جتنا میں نے ایکسپیرینس کیا، میں نے جتنا تجربہ کیا، تو ابھی تک بھی میں کہتا ہوں کہ یہ چیز کو پانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، جس طرح ناد علی پانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، چہلکاب پانے کی میں کوشش کر رہا ہوں، حزب البحر کو صحیح سے پانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سال ہر سال کی ریاضتیں ہوتی ہیں، اور ابھی بھی میں کہتا ہوں میرے پاس بہت کچھ نہیں ہے، بہت کم نالج ہے، کچھ مختصر چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں، اور اس کا آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ تو اب ایک شخص اتنی بڑی دعوے کیسے کر لیتے ہیں؟ آپ لوگ اس بات کو خود نہیں سوچتے، خود نہیں سمجھتے۔ میں عملیات کی بات کر رہا تھا کہ اس مزاج کے عمل سے ایک سب سے پہلے آپ کی باطنی آنکھ پہ اثر پڑتی ہے۔ اگر کوئی اس کورس میں نہیں آنا چاہتے، یعنی وہ ویسے کرنا چاہتا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں اس مزاج کے 3-4 طریقے ہیں۔ اس مزاج کی 3-4 طریقے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو کوئی کرنا بھی نہیں چاہتا، یعنی جو کوئی خود سے عمل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ باطنی آنکھ اگر کھولنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ مراقبہ کر لیں، کسی بھی شکل میں بیٹھ جائے اور آنکھیں بند کر کے لفظ اللہ پڑھ لے۔ اگر کوئی کہتے کہ میں مراقبہ کر رہا ہوں، تو میں ان کے 2-3 چیزیں اور ایڈ کر لوں۔ ایک، اگر مرشد نہیں ہے، مرشد کو آپ شامل کر لیں۔ اگر آپ کہتے کہ میرے لیے مرشد ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، تو موجودہ آس پاس کی مسجد کی خدمت چپ کے کر لے۔ اگر آپ صفائی نہیں کر سکتے، تو اگر اس میں چندے کا کوئی انتظام ہے، تو اس میں پیسے چپ کر ڈال دے۔ یعنی بعض دفعہ لوگ نہیں سامنے آنا چاہتے کہ میں یہ کر لوں، دکھاوا ہو، تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ اس مسجد میں کوئی نہ کوئی چیز کا اہتمام کر لیں۔ ایک یہ۔ دوسرا، آپ خوشبو کا اہتمام کر لیں۔ اس میں اعظم پڑھتے ہوئے، اس میں ذات پڑھتے ہوئے، لفظ اللہ پڑھتے ہوئے خوشبو کی دکان پہ چلے جائے، اور آپ کو جو خوشبو پسند آئے اس خوشبو کو آپ لے لیں۔ وہی آپ کا اسم اعظم کا خوشبو ہوگی، آپ اس کے اوپر لکھ لیں اسم اعظم والی خوشبو۔ یہ بات یاد رکھ لینا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ آنے والی ویڈیو میں اب یہی بات اکثر دہرایا کروں گا، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بعض دفعہ خوشبو ہم ایک لیتے ہیں، کر آ کے وہ ہمیں پسند نہیں آتا۔ ایسے بہت سارے لوگ کے ساتھ یہ واقعات ہو چکے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ایک موکل ہوتا ہے، ایک جن ہوتا ہے، ایک روحانی پاور ہوتی ہے، ایک حاضری ہوتی ہے، بعد میں وہ دوسری آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے خوشبو میں ہمیں مختلف مسائل کا ہم شکار ہو جاتی ہیں۔ تو اس پہ آپ لکھ لیں، کسی بھی شکل میں آپ بیٹھ جائے، لفظ اللہ کو پڑھتے رہے آنکھیں بند کر کے۔ اگر سانس روک کے پڑھ سکتے ہو تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ صرف لفظ اللہ 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 اس طرح کا مراقبہ ہوگا، اللہ والا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ والا مراقبہ دوسرا ہے۔ اگر کوئی اس میں شاہین عملیات کورس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی چیز چلے ہیں، میں نے یہاں پہ نمبر بھی بتا دیا۔ اس میں سے انشاءاللہ تعالیٰ میں آنے والے وقتوں میں آہستہ آہستہ، یعنی پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 چیز چلے پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ تفصیلی بات کروں گا کہ آپ کو کیا کیا فوائد مل سکتے ہیں، کیا کیا اس کی کمالات رزلٹ ہے۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال لکھ لیں۔ اگر اس چینل پر نئے ہو تو، اور چینل سبسکرائب کرنا چاہتے ہو تو سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ حافظ۔